الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اس وجہ سے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو.
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کے لیے نور ہدایت، انسانیت کو اللہ کا اور اللہ کے احکامات کا درس دینے کے لیے، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے، اللہ کا دین انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ پیغام پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کا ورود مسعود بھی سعادت ہے، آپ کی بعثت بھی سعادت ہے، آپ کا بعثت اہل ایمان پر احسان قرآن کی زبان میں کہا گیا، اس لیے کہ جب کامیابی کا راستہ بتا دیا جائے، کامیابی کا طریقہ بتا دیا جائے اور پھر اس کا عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھا دیا جائے تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تھیوری، ایک نظریہ، ایک فکر لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک پریکٹیکل لے کے آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہوا کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ آپ تشریف لائے تو وہ امت، وہ انسانیت جو قرآن کی زبان میں آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کے اس انعام کو، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے ایسا احسان فرمایا کہ تمہارے اندر محبتیں پیدا ہو گئی، تمہارے دل ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس طرح کے بے شمار احسانات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ، آپ کے ورود مسعود کے ساتھ، آپ کی تشریف آوری کے ساتھ جڑے ہیں، وہ سارے احسانات شاید ہمیں یاد نہیں ہیں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا درس ہے وہ تو ہمیں بھول گیا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات اقدس کا جو آپ کی جو علو شان ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں رہ گیا، اور ہم آپ کا مقام و مرتبہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت پیش کرتے۔ محفلیں منعقد کر لی، سیرت کانفرنسز منعقد کر لی، اور سمجھ لیا یہ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنے تعلق کا اظہار کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ واقعی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی مدحت، آپ کی نعت، آپ کی شان بیان کرنا، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ لیکن میں اور آپ، ہم سب مل کر جو بھی اس طرح کی جتنی بھی محافل سجاتے ہیں، جتنے بھی تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہیں، جس کا مرکز ہماری فکر کا، ہمارے عمل کا یہ آیت کریمہ ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور ہم کہتے نہیں تھکتے، آیات پڑھتے نہیں تھکتے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت ہوئی، آپ کا کوئی فائدہ ہوا، آپ کے مقام و مرتبہ میں کوئی اضافہ ہوا۔ جس کے مقام و مرتبہ کو اللہ کریم نے بلند کیا ہے، اس کو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مقام و مرتبہ اللہ نے بلند، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا تذکرہ بلند کیا۔
ذکر کے معنی کیا ہیں، اس کے کون کون سی جہات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آپ اس کا مقام و مرتبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ بیان کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ اب ساری زندگی لگے رہے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ویسے یہ کام جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، آپ کو مقام و مرتبہ بیان کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے؟ سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے ذمے یہ لگایا تھا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عملی نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر اور ہدایت لے کر نازل ہوئے، آپ لائے، آ کے انسانیت کو دے کے یہاں سے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہ میرا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور آپ نے پہلے گارنٹی بھی لی تھی صحابہ کرام سے کہ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا بیک زبان ہو کے قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ وہ جو پہنچا دیا تھا اس کی گارنٹی پھر اللہ سے لی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے پہنچا دیا، میں نے بتا دیا جو بتانا تھا۔ وہ تیرا دین حق، وہ تیری دی ہوئی ہدایت جو تو نے مجھے عطا کی تھی، میں نے پہنچا دی، میرے ذمہ لگایا تھا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا انسانیت تک، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ رسول کہتے ہی اس کو ہیں، رسول کا معنی ہے بھیجا گیا، تو جو بھیجتا ہے نا وہ واپس بھی بلا لیتا ہے۔ جو بھیجا گیا ہے وہ آیا نہیں ہے، اس کو بھیجا گیا ہے۔ اور بھیجا کس لیے گیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے بھیجے گئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو دین ہم نے تیرے اوپر نازل کیا ہے وہ پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد فرمایا، جب سرٹیفکیٹ لے لیا اللہ سے بھی، اللہم اشہد، اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر اللہ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ جو سلسلہ جاری تھا وہ بھی مکمل، جس میں کوئی کمی تھی وہ بھی مکمل، اور وہ جو مکمل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کرام کی، سرٹیفکیٹ لے لیا تھا اللہ سے، گواہی اللہ سے بھی لے لی تھی، اب ڈیوٹی لگائی امتیوں کی۔ امتیوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے پیغام پہنچا دیا، اس کی گواہی تم نے بھی دے دی، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرما دی، لہٰذا اب یہ میرا پیغام قیامت تک کے لیے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، امتیوں کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امتیوں کی لگا کے اس دنیا سے تشریف لے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے غلبے کا پیغام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے ہمیں امتیوں کے ذمے لگا کے آپ تشریف لے گئے۔ آپ یہ بتائیں، ہم جو کچھ ربیع الاول میں کرتے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا،
ہم ایک طرف محفلیں ہوتی ہیں، دوسری طرف سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں. بدعت کا رد بدعت سے، کبھی بدعت کا رد بدعت سے بھی ہوا. ربیع الاول میں جلسے کرنے چاہیے، کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ یہ کانفرنسز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ربیع الاول میں کرنا ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف ربیع الاول میں پہنچانا ضروری ہے؟ کس نے کہا؟ اگر محفل میلاد یا کوئی محفل منعقد کرنا وہ اگر بدعت ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، تو میں اگر اس کا توڑ کرنے کے لیے کوئی سیرت کانفرنس اس کا نام رکھ دوں تو وہ بھی تو بدعت ہے. وہ کیوں بدعت نہیں؟ اگر میں اس کو ربیع الاول کی مناسبت سے کرتا ہوں، اگر میں نے اس کا دن فکس کیا ہوا ہے، اگر میں اس کا مہینہ فکس کیا ہوا ہے، تو کیا فرق ہوا وہ کر لے یا وہ کر لے؟ فرق یہ ہے کہ مقصد کیا ہے. آپ سوشل میڈیا یوز کریں، آپ کانفرنسز کریں، آپ سارے ذرائع استعمال کریں، لیکن کرنے کس لیے ہیں؟ اس مقصد کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا دیں. تذکرہ رسول کے لیے نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا نام نامی آئے اور کوئی مسلمان ہو اپنے آپ کو امتی کہتا ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے. وہ تو اپنا ایمان گواہ بیٹھے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے جائیے، تذکرہ ہے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اور درود دونوں کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب فرشتے بھی درود کرتے ہیں. ہم درود تو لفظ فارسی کا ہے یا اردو کا ہے، درود کا معنی کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. درود کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا. فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت کی دعا کیسے کرتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں. کیا؟ یصلون علی النبی. یہ صلی یصلی، یہ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب رحمت کی دعا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا کیا کرو اور آپ پر سلام بھیجا کرو. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے سکھا دیا کہ ہر شخص جب بھی نماز پڑھے گا وہ التحیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ضرور پڑھے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا طریقہ ہمیں آپ نے بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درود کا طریقہ بھی بتا دیجیے. آپ پر سلام پڑھ لیا، صلات کیسے پڑھنی ہے آپ پر؟ فرمایا جب جس نے میرے اوپر صلات پڑھنی ہو وہ یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہ آپ نے خود سکھایا، خود پسند کیا کہ میرے لیے. اور اس میں ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ رحمتیں نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اللہم بارک علی محمد، اللہ تو برکتیں نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر. وہ جو رحمت للعالمین ہے، خود جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر کے بھی میں کسی رحمت کا اضافہ نہیں کرتا.
جب میں اور آپ ہم دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شان میں، نہ آپ کی رحمت میں، نہ آپ کے مقام و مرتبہ میں ہم کوئی اضافہ نہیں کرتے. ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے. فرمایا 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو، اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فائدہ بھی مجھے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں، آپ کا تذکرہ کریں، آپ کے مشن کو آگے لے کے چلیں. آپ جو بھی کریں گے اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی امت کے فائدے کے لیے ہے. لہذا وہ مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ امتیوں نے یاد رکھا ہے یا کوئی پروگرام اس مشن کو یاد کروانے کے لیے ہے، اگر اس کی یاد دہانی کے لیے ہے، تو سمجھ لیجئے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام یاد رکھا ہے جو امتیوں کے ذمے لگا کے گئے تھے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرا یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیجئے جو نہیں موجود، جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک پہنچائیں. لہٰذا جو میڈیا بھی آپ یوز کریں وہ پہنچانے کے لیے، آپ لاؤڈ سپیکر میں بات کریں، آپ کسی ٹی وی چینل پہ بات کریں، آپ کسی کانفرنس کے سٹیج پہ بات کریں، آپ کوئی محفل منعقد کروائیں، اگر تو نبوی مشن کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو امتیوں تمہیں مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرما کے گئے کہ میرا مشن آگے لے کے چلنا. اور اگر مشن آگے بڑھانے کی کوئی یاد دہانی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ کریم خود بیان کرتا ہے، میرے اور آپ کے شان بیان کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا. میری اور آپ کی وابستگی ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہٰذا درود بھی پڑھیے، سلام بھی پڑھیے، تذکرہ بھی کیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام آگے پہنچانے کے لیے امتی ہونے کا کردار ادا کیجئے. اگر یہ کردار نہیں ادا ہوتا، اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائیں. آپ کا مشن کامیاب ہوا. آپ مکہ مکرمہ میں تھے، ساری مخالفتوں کے باوجود، سارے سرداروں کی مخالفت کے باوجود، حتیٰ کہ قریبی بستی طائف کے لوگوں کی بھی مخالفت کے باوجود، سارے بڑے بڑے سردار ایسے موقع پر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے. سب نے مخالفت کی. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا، اس لیے کہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ اکبر. اب نبی جب حالات خراب ہوں، ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ کبھی نہ بھولے. قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے، جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، اس کی الگ تفصیل ہے کہ میں اور آپ زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. یہ سچویشن زیادہ پرولونگ نہیں کرتی، یہ حالات زیادہ دیر رہتے نہیں ہیں، دو میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پہ نئی قوم لے آتا ہے. کہ اللہ کا یہ بھی قانون ہے. اور اللہ کریم نے 6 یا 7 اقوام کا ذکر قرآن میں بار بار کیا ہے. ان 6-7 اقوام کا ذکر جن کا تعلق خطہ عرب کے ساتھ تھا، تاکہ عربوں کو معلوم ہو کہ یہ تاریخ کیا ہے اور تاریخ کس طرح سے بنتی ہے، عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے. اور دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ واپسی ہو جاتی. اور واپسی کے لیے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سلسلہ نبوت جاری تھا. واپسی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی واپسی کا ارادہ فرماتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی مبعوث کر دیتا.
نبی آ کے اصلاح کا کام شروع کرتا تھا، اصلاح کے کام سے آہستہ آہستہ واپسی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوتا، اس پہ بھی دہائیاں لگتی ہیں واپسی پہ بھی، لیکن واپسی کا عمل شروع ہو جاتا، کم از کم اصلاح کا عمل جاری ہو، نبوی مشن پر کام جاری ہو، تو بستیاں اور قومیں اور ملک تباہی و بربادی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ، رہنے والے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں، تو اللہ کبھی اس بستی کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد نہیں کرے، اصلاح کا عمل جاری ہو۔ لیکن اصلاح کرے گا کون؟ ہر شخص تو صحیح ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ درست، ہر گروہ ٹھیک، ہر فرد کامیاب، پرفیکٹ، مکمل۔ میرے اندر جب غلطی کوئی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ غلطی کا احساس بھی نہیں، اصلاح کا عمل غلطی کے احساس کا تقاضا کرتا ہے، اصلاح کے عمل کی بنیاد غلطی کا احساس ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کسی نے کہ میں جو کر رہا ہوں کب بھلا وہ بھی غلط ہو سکتا؟ غلط ہو تو میں کروں ہی کیوں؟ میں صحیح سمجھتا ہوں، اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ہر بندہ ہی ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ساری امت بلائے بیٹھی ہے، اور پھر بھی سارے خوش ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اصلاح کا عمل کیسے ہو؟ اصلاح کا عمل اس وقت ہوگا جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب امتیوں کا کام ہے۔ اب اگر اس قوم کی تباہی و بربادی اس کا مقدر بن چکی ہو، اب اگر یہ امت آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی ہو، تو واپسی کے لیے کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر نبی آنا ہوتا، اللہ اکبر، تو پھر تو امتیوں کے ذمے لگنا ہی نہیں تھا کام۔ امتیوں کے ذمے لگائی اس لیے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب امتیوں کا کام ہے۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں۔ تذکرہ کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیا ہے، اتنی محافل سجا لی ہیں، اتنی کانفرنسز کر لی ہیں، بس کافی ہے۔ وہ مشن کہاں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لیجئے، ایک کام اللہ کی تقدیر سے ہونا ہے، ہماری تدبیر سے نہیں، اللہ کی تقدیر سے ہونا ہے۔ میں اور آپ ہم اپنے اپنے انجام کی فکر کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے بھی اس کو لکھا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے راوی دو صحابی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث بیان کی ہے نعمان بن بشیر نے، لیکن پوچھی کس سے ہے؟ حضرت حذیفہ سے، اور پوچھی بھی کس وقت ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہیں بیٹھے تھے، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان کے کہنے پر یہ حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ گویا حضرت حذیفہ جو مختلف ادوار کے بارے میں سوال کرتے تھے تو وہ پہلے سے پوچھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات بتائی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جو نبوت ہے نا یہ تو ختم ہو جانی ہے. یعنی کیا مطلب؟ نبوت کا وہ جو عملداری ہے، تکون النبوہ ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا ان تکون، یہ ہو نبوت رہے تو نبوت رہے گی. ادوار ہے نا، ایک دور ہے، دور نبوی. ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد ایک دور آئے گا جو جانشینی ہوگی، خلافت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق. خلافت علی منہاج النبوہ، پھر وہ دور آئے گا. اور پھر اس کے بارے میں بھی کہا کہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ خلافت کا دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اللہ اکبر. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، جب اللہ چاہے گا تو اس کو بھی اٹھا لے گا جب اس کو اٹھانا چاہے گا. پھر گویا خلافت بھی اٹھ جائے. پھر ایک دور آئے گا ثم یکون ملکا عاضا، فرمایا پھر دور ایک ایسا آئے گا جو کاٹ کھانے والے ظالم بادشاہوں کا دور ہوگا. ملکن عاضن، عاد کا مطلب ہوتا ہے جو دانتوں سے، اپنی داڑھوں سے چبا کے کھا جائے کسی کو. اللہ، تو ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کا دور آئے گا کہ جو کھا جانے والے ہوں گے. اور یہ پوری دنیا پہ، اب اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، آپ ذرا حدیث سن لیجئے. اللہ، پھر اس کے بعد یہ ملکن عادن ہوگی، ظالم بادشاہوں کا ایک دور آئے گا. اور فرمایا کہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے گا یہ ظالم بادشاہت رہے گی. ثم یرفعها اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد ایک اور دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریتا، اس کے بعد ایک ایسی بادشاہتوں کا دور آئے گا جہاں جبری حکومتیں قائم کی جائیں گی، زبردستی حکومتیں قائم کی جائیں گی. ملکن جبریتن، اس کی بھی تفصیل آپ سوچتے جائیں، سمجھتے جائیں کیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی جب تک رہے گی اللہ چاہے گا، ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے گا یہ بھی رہے گی. پھر فرمایا کہ ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا جب بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، ظالم بادشاہتیں بھی ختم، زبردستی کی بادشاہتیں بھی ختم. فرمایا اس کے بعد ایک دور آئے گا پھر جانشینی ہوگی علی منہاج النبوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق پھر حکومتیں قائم. اللہ، پھر وہ جانشینی آئے گی، پھر ایک خلافت راشدہ کا دور آئے گا. اس کے بعد صحابی کہتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی کسی دور کی بات فرمائیں گے. ثم سکت، آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے. آپ کی خاموشی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ جو ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ ہے نا، یہ آخری دور ہے، اس کے بعد کوئی دور نہیں آنا. یہ آخری دور اسلام کے غلبے کا دور ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہاج پر، آپ کے اسلوب پر، آپ کے طریقے پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی حکومت آئے گی. یہ تو اللہ کی تقدیر سے ہونا، میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہونا. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا. اگر ہم امتی ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہاج کو اپنائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اسلوب کو اپنائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، تو پھر یقین رکھیں جب خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہوگی تو ہم اس کا حصہ ہوں. اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمارا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ وہ کامیاب، وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ آئے چاہے نہ آئے، ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اللہ، ملکوں میں اگر دیکھیں
اگرچہ اس حدیث کے جو راوی ہیں نا جنہوں نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے، ان کا نام ہے، تابعی کا نام حبیب بن سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا نا، تو میں نے ایک خط لکھا۔ نعمان بن بشیر کا بیٹا تھا یزید۔ اب ظاہر ہے کہ حبیب بن سالم تابعی ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں نعمان بن بشیر سے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو نہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے اس دنیا میں، اور نہ ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا وہ حضرت حبیب کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا نعمان بن بشیر کے بیٹے یزید کو، یزید بن نعمان بن بشیر کو، اس کو میں نے خط لکھا کہ تمہیں یاد ہے یہ حدیث؟ یاد ہے؟ میں نے یہ حدیث یاد کروائی کس کے دور میں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور۔ تو میں نے اس کو یاد کروائی کہ یہ حدیث، تو وہ یاد کی اس نے اور بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا ہم آج امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی وہ یہی ہو، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو، اور اگر یہی دور ہے تو ہم ان کے ساتھی ہیں۔ اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنائی۔ تو راوی کہتا ہے، حضرت حبیب کہتے ہیں کہ فسر بہ واعجبہ، بڑے خوش ہوئے وہ بھی یہ حدیث سن کے، کیونکہ دل یہ کرتا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوں، تو اس پر وہ بڑے خوش ہوئے۔ واعجبہ، اس کو بڑا پسند کیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا جو ظالم اور جبری بادشاہتوں کے بعد پھر سے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ تھی؟ اس وقت اس دور کو سمجھ لینا وہ قرین قیاس ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کے بعد خاموشی اختیار کرنا، یعنی جب ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو اس وقت تو یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آخری دور ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے تو وہ آخری دور تھا، لہذا ان کا یہ سمجھنا کہ اس حدیث کی تشریح یہ ہے، اس وقت تو صحیح تھا۔ لیکن آج جب صدیاں گزر چکی ہیں، آج ہمیں اس دور کی اور ادوار کی جب تشریح کرنی ہے تو ہمیں پوری دنیا کو ایک آفاقی اور عالمگیر لیول پر دیکھنا ہوگا۔ ہمارے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ جب خلافت ختم ہوئی ہے تو پوری دنیا میں ظالم بادشاہتوں کا ایک رواج ہوا، ہر جگہ پہ بادشاہتیں، اور ظالم اور کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات قانون ہوتی ہے، اور کوئی نہ مانے تو اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اپنے مخالفین کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ رہا پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں تو دنیا میں ابھی کوئی بادشاہت کہیں کوئی اکا دکا رہ گئی ہے، وگرنہ بادشاہتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دور گزرا ہے جس کو ہم استعماری دور کہتے ہیں۔ استعماری دور کیا ہے کہ پیچھے ملکہ برطانیہ، وہ کہتے ہیں برطانیہ کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہر طرف جہاں بھی سورج جاتا تھا انہی کی سلطنت ہوتی۔ پھر وہ اپنے جو ان کا علاقہ ہوتا تھا اس میں وہ زبردستی کے حکمران مقرر کرتے تھے، اور آج تک دیکھ لیں پوری دنیا میں ون وے آر دا ادر، زبردستی کے حکمران ہی مسلط کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہیں مسلط کرتا ہے، کوئی کہیں مسلط کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ سب سکڑ گئے، جبری بادشاہتیں بھی ختم ہو گئیں۔ وہ برطانیہ جو پوری دنیا میں حکمران مقرر کیا کرتا تھا، آج وہ سکڑ کے اتنا سا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حکومت کے لالے پڑے ہوئے۔ اور علی ھذا القیاس آپ اب بھی اگر کوئی زبردستی حکمرانیاں قائم کرنے والے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، ان کا دور ختم ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور دور کون سا آنے والا ہے؟ وہ آخری دور، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس میں میں اور آپ یہ محفل منعقد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہاج پر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ میرا سوال صرف یہ، وہ دور تو آئے گا اللہ کی تقدیر سے، لیکن میں اور آپ ہم اس کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر ہماری زندگی، اگر ہماری انفرادی زندگیاں اور ہماری اجتماعی زندگیاں علی منہاج النبوہ ہیں تو پھر ہم امید رکھیں کہ ہم ان میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف
جس طرح سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین میں استملاک دیا تھا، جس طرح سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اللہ تمہیں بھی دے گا اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں۔ اپنا کردار تو پیش کرو، ایمان والا کردار تو پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کردار کیا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہیں، میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، بشرط توفیق الہی اور بشرط صحت اور زندگی انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔